ہم کسی بائیکاٹ کی طرف نہیں جا رہے اور ایم کیو ایم نہیں جائے گی. افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل نکالیں گے، اور جب افہام و تفہیم ہوگی ہم سب اکٹھے ہیں. ایک موقف ہے کہ سب کی بھلائی ہونی چاہیے، حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، اس کے لیے ہم کام کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آج جس طرح اچھی باتیں آفاق بھائی کے ساتھ ہوئی ہیں اور اس کے بعد اب ہم حلیم کھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگی. کل خالد مقبول صدیقی بھائی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اس ایشو پر، یہ ان کے ساتھ ڈی لمیٹیشن والے پر کھڑے ہیں. لیکن آج اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ ایک جگہ ہم سب مل کر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ساتھ بیٹھیں گے اور ساتھ بیٹھ کر ایشوز کو ڈسکس کر کر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے جو کہ اس شہر کی اور اس صوبے کی اور اس ملک کی بھلائی کے لیے ہوگا. اس پر ہم ایک مشترکہ اعلامیہ ایسا جاری کریں گے جس میں تمام ہی اسٹیک ہولڈرز اس بات پر متفق ہوں گے کہ ہم اس شہر کی معیشت کا شہر کہلانے والے شہر، روشنیوں کے شہر کی دوبارہ سے کیسے بحالی کر سکتے ہیں. یہ شہر مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے، اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آفاق بھائی کا کہ ایک بیٹھک میں سب بیٹھیں گے ایک ساتھ، جس میں تمام لوگ ہوں گے، جس میں خالد مقبول صدیقی بھائی بھی ہوں گے، مصطفیٰ کمال بھائی بھی ہوں گے، فاروق ستار بھائی بھی ہوں گے، آفاق بھائی بھی ہوں گے، اور وہ سارے لوگ جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس پورے صوبے کے، اس شہر کراچی کے، وہ ساتھ بیٹھ کر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے. دیکھیں، میں یہ بات پھر کہہ دیتا ہوں کہ یہ شہر کراچی جو سب کا دوست ہے، اس شہر کا کوئی دوست نظر نہیں آ رہا. پورے پاکستان سے اور پورے سندھ سے کوئی قدرتی آفت ہو یا روزگار کا ہو تو یہ شہر ان کو اپنی ماں کی طرح محفوظ کر لیتا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان لیگل جو افغانیز اس شہر میں آ کے افغان بستیاں بنا رہے ہیں، اس کے لیے میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی ہے کہ ان کو بارڈر پہ ہی روکا جائے اور یہاں نہ آنے دیا جائے، کیونکہ یہ شہر اب متحمل نہیں ہو سکتا. ایسے تجربات کا پچھلے ہم سب کر کے دیکھ چکے ہیں، تو اس پر بات کی ہے. فواد چودھری صاحب کے بیان پہ تو میں کوئی رد عمل اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ میں نے کسی حساب کتاب والے نے مجھے کہا تھا کہ 3 مہینے کے لیے آپ فواد چودھری صاحب کے کسی بیان کا جواب مت دیجیے گا کیونکہ ان کا ستارہ گردش میں چل رہا ہے. تو میں تو عمران خان صاحب کو بھی مشورہ دوں گا کہ 3 مہینے فواد چودھری صاحب سے دور رہیں. باقی سعید بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے پوچھ لوں گا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. باقی صرف ایک مختصر بات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی سوال کی گنجائش نہیں رہے گی کہ توڑنے کے بجائے ہمارا مذہب اسلام بھی کہتا ہے کہ سب کو جوڑیں، اور جو جوڑنے سے اتفاق ہوگا اور نفاق ختم ہوگا تو یہ صوبہ ترقی کرے گا. میرا کوئی مقصد سیاسی نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس صوبے کے لوگ آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزاریں. اس وقت بے روزگاری، اسٹریٹ کرائم، گیس کا نہ ہونا، پانی کا نہ ہونا، بجلی کا نہ ہونا، اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ حق نہیں دیا جا رہا، بخشش دی جا رہی ہے. تو بخشش اب نہیں چاہیے. ہمیں اس صوبے کے لیے خود مختاری چاہیے. اس صوبے کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل جل کر، سیاست سے ہٹ کر ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے، کیونکہ کوئی مسیحا ہمیں بچانے نہیں آئے گا.